السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 15 منٹ کا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ آل مصطفیٰ میں وہی درود و سلام پڑھ لیا جائے، وہی درود پڑھا جائے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو حضرات کی عدم موجودگی نے میری حاضری کو لازم کر دیا۔ نقیب اجلاس کرم فرماتے گئے اور آخر میں حضرت کا حکم ہوا تو مجھے اٹھایا گیا۔ میں اس پر بھی حضرت کا شکر گزار ہوں کہ دیر سے آیا لیکن جلدی نمبر آ گیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کرم فرمائی ماشاءاللہ۔ نقیب اجلاس نے اعلان تو کیا مگر تھوڑا سا عنوان بتانا بھول گئے۔ حضور گلزار ملت نے آج ہی مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کا عنوان رہے گا امام اہل سنت امام احمد رضا خان اور تعظیم صحابہ۔ جب حضرت نے یہ فون کیا تو مجھے ایک بات یاد آئی، کسی سید زادے نے مجھے گجرات کی سرزمین پر کہا تھا کہ مولانا جب ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولاد کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ تم عظمت صحابہ پر بولو، اور جو علماء اکرام آتے ہیں ان سے ہم کہتے ہیں کہ تم عظمت اہل بیت پر بولو، تاکہ اچھی طریقے سے زمانے کو پتہ چل جائے خانقاہ وہی درست ہیں جو دونوں کی محبت دل میں رکھا کرتے ہیں۔ ابھی ملاقات ہوئی حضرت سے، جیسے ہی میں آیا حضرت کھڑے ہونے لگے، حضرت نے اشارہ کیا کہ ہاتھ دیجئے، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاتھ دیا، حضرت کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ محبت بھرا جملہ ہے، لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، وہ سہارا نہیں، وہ محبت ہے جو صحابہ اہل بیت سے ہمیں ملی ہے اور آج بھی علماء اور سادات کے درمیان وہ باقی ہے۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے کون نہیں جانتا؟ آپ مفسر قرآن بھی ہیں، عالم قرآن بھی ہیں، حبر الامہ بھی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اہل بیت میں شامل بھی کیا گیا۔ حضرت میر عبدالواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ اہل بیت وہ ہیں جن کو اصل اہل بیت کہا جاتا ہے، کچھ داخل اہل بیت ہے، کچھ لاحق اہل بیت ہے۔ یہ لاحق اہل بیت میں ان کو شمار کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عادت تھی کہ آپ صحابی رسول حضرت زید ابن ثابت انصاری سے پڑھنے جاتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی حضرت اندر گھر میں تشریف فرما ہوتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ آپ وہی دروازے پر لیٹ جاتے، خاک آتی آپ کے چہرے پر لگ جاتی، اتنی دیر میں حضرت زید ابن ثابت انصاری نکل کے باہر آتے اور فرماتے سرکار کے چچا زاد بھائی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ میرے دروازے پر آ کر لیٹ گئے، آپ کو اٹھانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے نہیں، قرآن پاک نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے یہ ادب ملا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر لوگ نا سمجھ ہے، نا فہم ہے۔ پتہ چلا یہ ادب سکھایا صحابی رسول سرکار کی بارگاہ
کے رجسٹرڈ اہل بیت کے ایک فرد نے جس کو زمانہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتا ہے، انہوں نے بتا دیا علماء کا ادب و احترام اس طرح کرنا ہے، استاد کا مقام اس طرح رکھنا ہے۔ ایک دن آپ جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے حضرت زید ابن ثابت انصاری، مشائخ مسوری کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا، اس لیے کہ آج معاملات بڑے دگرگوں ہیں۔ اس نے 1.5 اینٹ کی اپنی ادھر کر لی ہے، اس نے ادھر کر لی ہے، اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ نہیں، میں نے کہا حالات کو درست کیجیے۔ اہل سنت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اس وقت اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر جمع ہو کر سادات اکرام کو، علماء اکرام کو مل کر کے دین و سنیت کا کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے کام ہوتا رہے گا۔ حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہے، عبداللہ ابن عباس آئے، آپ کی رکاب کو تھام لیا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور گلزار ملت کا عمل بھی دیکھیے گا، چہرہ دیکھ کر تعریف کرنے کا مزاج نہیں ہے، جتنی بات ہے الحمدللہ اتنی بولتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جیسے ہی رکاب کو پکڑا وہ فوراً نیچے اترتے ہیں۔ آپ سرکار کے چچا زاد بھائی ہو کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے ایک عالم کا یہی ادب سکھایا گیا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت انصاری نیچے اترے اور اترنے کے بعد ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا تمہیں وہ ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اگر یہ شعر نہیں پڑھ رہا ہوں تو شاعروں کی ٹولی بول تو سکتی ہے نا۔ میں نے کہا یہ ہے ادب و احترام کا طریقہ۔ اگر سادات علماء سے ربط و ضبط رکھے اور علماء سادات سے ربط و ضبط رکھے، حضرت والا نے ہاتھ پکڑ کر محبت سے فرمایا ہمیں سہاری کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا حضرت سہارا نہیں، دراصل یہ محبت ہے جو سادات کے اندر علماء کرام کے لیے ہو اور علماء کے اندر سادات کے لیے ہو، پھر فکرہ سنیت کا کام کیسے ہوگا؟ سب کے سب ایک ہی راستے کے راہگیر ہے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد وہی ہے جو بریلی والے نے دیا اور کہا با خدا خدا کا یہی حضر عشق و محبت، عشق و محبت۔ بس میں 3 باتیں عرض کروں، وقت نہیں ہے۔ حضرت نے جو عنوان دیا ہے الحمدللہ اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے نہ دکھاوا، پورے سال اس عنوان پہ بولتا ہے۔ آپ آئے ہیں مشائخ مسوری کانفرنس۔ مشائخ یا تو مشیخہ کی جمع ہے یا شیخ کی جمع ہے، خلاف قیاس۔ اس میں 3 لفظ آتے ہیں، ایک ہے شین، ایک ہے یا، ایک ہے خا۔ شین سے اشارہ ہے شکر کی جانب، یا سے اشارہ ہے یقین کی جانب، خا سے اشارہ ہے خلوص کی جانب۔ اب بریلی والے سے محبت کرتے ہو تو جملے پہ غور کرنا، شکر کرنا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر، یقین رکھنا ہے عقائد اہل سنت پر، اور خلوص کا معاملہ کیا ہے؟ خلوص کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خلوص اہل بیت کے لیے بھی دکھانا ہے، ہمیں خلوص صحابہ کے لیے بھی دکھانا ہے۔ ہمیں یہی تو سرکار علیہ السلام نے سکھایا۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا، کتاب کا نام اعتقاد الاحباب فی جمیل المصطفیٰ والآل والاصحاب میں میرے امام نے فرمایا حاشا وکلا، ہم کبھی بھی کسی ایک کی طرفداری میں دوسرے کی توہین نہیں کرتے۔ ہم اگر صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہیں تو اہل بیت کی توہین نہیں کرتے، اور اگر اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو صحابہ کی توہین نہیں کرتے۔ یہی مزاج سنیت ہے۔ آج ایک مزاج بن چکا ہے نا، کوئی اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ وقت میرے پاس نہیں ہے، مشکات شریف کا متن میرے ذہن میں ہے، بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا ممبر ہے، اگر یہ حضرات سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے بتاؤ کون سی جماعت حق پر ہے، آپ کہیں گے ہم اہل سنت ہی حق پر ہے، ہم اہل سنت ہی حق پر ہے۔ جناب اسد اقبال ملکتوی صاحب، اسد کو کم سے کم ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ علاقہ اسی کا ہے۔ اور فرمائے ہم نے کہا ہم ہی حق پر ہے، لوگ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ متن حدیث پڑھ دیتا ہوں، صاحب آستانہ عالیہ تشریف فرما ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان فیکسو فی امر من الناس فیقولون
هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيكسو قيام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يأتي على الناس زمان فيكسو قيام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے لیکن نکلنے سے پہلے پوچھیں گے بتاؤ تم میں کوئی صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. میرے نبی کہتے ہیں صحابی کی برکت سے کامیابی مل جائے گی. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. سرکار فرماتے ہیں کامیابی مل جائے گی. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پوچھیں گے تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں. سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم کامیابی مل جائے گی. حدیث کا جو ایک جز تھا وہ مکمل ہو گیا. اب میں ذہن دے رہا ہوں رزلٹ دے کر کے جا رہا ہوں. ہم نے کہا صحابہ کا ذکر آیا فیفتح لہم کامیابی مل گئی. تابعی کا ذکر آیا کامیابی مل گئی. تابعی کا ذکر آیا کامیابی مل گئی. مسعودی شریف سے یہ پیغام لے کر کے جائیے گا الحمدللہ رب العالمین. کامیاب وہی جماعت ہے جس میں صحابہ کی محبت ہو, تابعین کی محبت ہو, تابعین کی محبت ہو. اس لیے کنکے کی چوٹ پر کہو مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہم ہیں. اس لیے کہ شیعہ اور نافیہ میں صحابہ کی محبت نہیں ہے لیکن اہل سنت میں اعلیٰ حضرت کے مسلک میں جہاں صحابہ کی محبت ہے اسی طریقے سے غیر مقلد ہم پر نہیں. اس لیے کہ وہ انکار کرتا ہے تقلید کا. امام اعظم کی تقلید نہیں مانتا. پتہ چلا تابعی کی محبت نہیں. چونکہ 6 صحابہ کا دیدار کیا ہے تابعی بن گئے ہیں. یہاں تابعی کی محبت نہیں اور دیوبندی بھی ہم پر نہیں. چونکہ وہ یہ کہتا ہے حضرات اولیاء کے مزارات معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر ہے. پتہ چلا اگر حق پر ہے تو مسلکی اعلیٰ حضرت حق پر ہے. اس لیے کہ ہمیں یہاں صحابہ کی محبت بھی ملتی ہے, یہاں پر ہمیں اہل بیت کی محبت بھی ملتی ہے, یہاں تابعین کی محبت بھی ملتی ہے, تابعین کی محبت ملتی ہے, حضرات اولیاء کی محبت ملتی ہے. اسی لیے میرا امام کہتا ہے تیرے غلاموں کا لفظ قدم ہے نارے کو یہ بات ہے سکے جو یہ سنا. بس یہ نعرے کا وقت میری تقریر میں نہیں ہوئے گا. ابھی 7 منٹ باقی ہے. آسمان بھی ساتھی ہے, زمین بھی ساتھی ہے, میری تقریر کا وقت بھی ساتھ ہوا. آپ لوگ نہیں بولیے گا تو ایسے ہی لوگ بولیں گے. توجہ فرمائیں. ہم پوچھتے ہیں سرکار سیدنا امام حسن مصطفیٰ سے سنیت اور اسلام اور عقیدہ ہے کیا, ایمان ہے کیا؟ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا. کتاب کا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت. لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی 75 بار بیداری کے عالم میں جس نے دیدار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی کتاب تمہید العالم فی امکان رؤیت النبی والملک میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا من رآنی فی المنام فسجرانی فی الیقظہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیداری کے عالم میں بھی میرا دیدار کرے گا. ایک دن دیکھا حضور کے وصال کے بعد. اس کے بعد سرکار سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے حضرت میمونہ کی بارگاہ میں. عرض کرنے لگے رات میں نے سرکار کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. اندر گئی, پہلے کہا توقف ابن عباس. اندر گئی, جا کے ایک آئینہ نکال کے لائی. فرمایا انظر فی ہذہ المراۃ. اب صحابی کے جملے سنیے گا. کہتے ہیں فرأیت فنظرت فیہا فرأیت صورۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم ارى صورۃ لنفسی. ایک پیغام لے کر جائے دنیا میں آج تک کوئی ایسا آئینہ نہیں بنا ہے کہ کھڑا شہزاد ہو لیکن چہرہ کسی اور کا دکھا رہا ہو, لیکن یہ مصطفیٰ کریم کے اس مبارک آئینے کی بات بتا رہا ہو جس نے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا تھا. اور سچی سنیت بھی یہ ہے کب میرے نبی نے چہرہ دیکھا تھا اور کب صحابی دیکھ رہے ہیں. چہرہ صحابی کا نہیں مصطفیٰ کا چہرہ دکھا رہا ہے. ہم نے کہا اس کو سچا ایمان کہتے ہیں. اس دل میں جب سرکار کا عشق آ جائے تو سنے کلیت نہیں, رافضیت نہیں, وہابیت نہیں, دیوبندیت نہیں, چکرالویت نہیں. اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ کا پیار آ گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے آئینے کو غور سے دیکھا. پورے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا.
जलवा मुस्तफा नजर आ रहा था। बरेली का इमाम जब हदीस को पढ़ता है तो कहने लगता है सर चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अन्य शीशों में चमका हमारा नबी। यही अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, सरकार की हदीस रिवायत करते हैं। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैती और कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। सरकार फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद ये है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए, दूसरी बुनियाद ये है अहले बैत से प्यार किया जाए। चूंकि मुझे सहाबा पर गुफ्तगू करना है इसीलिए इसी तरफ जा रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के लिए फरमाया, उनकी मोहब्बत और वक़ार को दिल में रखने का हुक्म दिया। और मेरे नबी ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा किया करो ना तो अपनी ज़बान को बंद कर लिया करो, इसलिए कि उनका तज़किरा जब भी करना है हमारे शरअ अक़ाइद और दीगर कुतुब अक़ाइद में यह साबित है ला नकुफ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर, हम जब भी सहाबा का जिक्र करेंगे भलाई के साथ करेंगे। बस यह एक मसला हल करके क्लियर करके बात जा रहा हूँ। जनाब तुफैल साहब अपने तुफैल और सदके में करम न फरमाइएगा, 2 मिनट बैठे रहिएगा। जंग सिफ़ीन का मसला आता है, सबसे ज्यादा इसी पर उंगली उठाई जाती है। जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ ज़बान खोली जाती है। मैं एक जुमला इस बड़ी बारगाह से अर्ज़ करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितनी भी सादात खानकाएं हैं या गैर सादात खानकाएं हैं, अब खामोशी का वक्त नहीं है। हर खानका से आरास के मौके पर एक एलानिया जारी किया जाए और बमागे तुहल ये कहा जाए हमारा मुरीद वही रह सकता है जो अमीर मुआविया को सहाबी समझ गए आप? हमने का मसला क्या है? बोले जंग सिफ़ीन हुई थी, इख्तिलाफ हुआ था, यानी कि सहाबा के दिल को तू जानता है, मतलब उल कमरैन पढ़ ले। असर अब्दुल्लाह इब्न मसूद को पढ़, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल अबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल अबादी फस्तफ़ाहु व बअसहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल अबादी बाद क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फवजद कुलूब असहाबिही खैरा कुलूबिल अबाद फजअलहु गुज़रा'a नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। तर्जुमा नहीं किया लेकिन सुभान अल्लाह बोल जाइए भाई, इस पर जुर्म नहीं है, सारे सवाब है। अरबी में पढ़ रहा हूँ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे बेहतर दिल मेरे और तेरे नबी का पाया। अल्लाह ने चुन लिया और चुनने के बाद रसूल बना करके भेजा, उसके बाद नबी और रसूलों के बाद फिर अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे बेहतर दिल मुस्तफा के सहाबा का पाया। इस इख्तिलाफ को घर का इख्तिलाफ है, ये जायदाद का झगड़ा नहीं। इमाम गजाली से पूछो काना इख्तिलाफ अली व मुआविया का मबनी अला इज्तिहाद। इमाम गजाली फरमाते हैं अमीर मुआविया और मौलाए कायनात का इख्तिलाफ इज्तिहाद पर मबनी था। अब आइए हम कहते हैं इख्तिलाफ ही का मसला है, तो 2 हदीस पढ़ के बात को खत्म कर रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म हदीस के रावी है, हदीस कुदसी के अल्फाज भी है। पहले मुस्तफा करीम कहते हैं शाल तो रब्बी अन इख्तिलाफी असहाबी मिन बादी, पहले खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा में इख्तिलाफ होगा, तेरा इसके बारे में क्या कहना है? रब ने फरमाया फाउहल्लाहु तबारक व तआला इला मुहम्मद इलैया या मुहम्मद, अल्लाह ने सरकार फरमाते अल्लाह ने मेरी तरफ वही फरमाई और कहा मेरे महबूब सुन, इन्ना असहाबका इंदी बिमंज़िलतिल नुजूम, तेरे जितने सहाबा है ना सब मेरी बारगाह में सितारों की तरह है। बाज़ुहा अक़वा मिन बाज़, जैसे सितारों में एक की रोशनी ज्यादा होती है एक की कम हुआ करती है, लेकिन आगे मेरे नबी फरमाते हैं रब ने कहा वाले कुल्ल नूर, मगर हर सहाबी नूर वाला है। जैसे आसमान के सितारे नूर वाले हैं, इसी तरह हर सहाबी के पास हिदायत का नूर है। फमन अखज़ा बिशैइन मिनहु मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम काना इंदी अला हुदा, फरमाया सहाबा में जिसके इख्तिलाफ पर भी अमल कर लेगा वो मेरी बारगाह में हिदायत पर होगा। इसीलिए सरकार फरमाते हैं असहाबी कल नजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है। एक रिवायत और सुने, हमने कहा तू कहता है इख्तिलाफ हुआ इसलिए उंगली उठा रहा है, तू जानवी कुत्ता तो हो सकता है सच्चा सुन्नी नहीं हो सकता। इब्ने अस्साकिर की रिवायत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कुन्ना इंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला
ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ اس اقبل علی بن ابی طالب کہتے ہیں ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، معاویہ بھی تھے، اتنے میں حضرت علی آ گئے۔ سرکار نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا، ابو بکر سے نہیں پوچھا، عمر سے نہیں پوچھا، عثمان سے نہیں پوچھا، ابن عباس سے نہیں پوچھا، اگر پوچھا تو امیر معاویہ سے پوچھا، کہا اتحب علی جان، اے معاویہ تجھے میرے علی سے پیار ہے؟ سبحان اللہ. اب جواب یہاں سے تھا، یہاں سے ہوتا تو پھر دسویں پاری کی طرح کہہ دیا جاتا لا تعتذر۔ سمجھ میں آئی؟ کہا کیا؟ حضرت علی کا جملہ سنو، آپ نے فرمایا فواللہ الذی لا الہ الا هو انی لاحبہ حبا شدیدا، خدا کی قسم میں علی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ تو کس اختلاف کی بات کر رہا؟ امیر معاویہ نے پھر عرض کیا فما یکون بعد ذلک، حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے سرکار نے فرمایا افضل اللہ و غفرانہ والدخول الی الجنہ، فرمایا اس کے بعد اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی اور جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے خیرات کی، میں آپ کے ایمان کو جلا بخشنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ ذرا بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے دونوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بس ایک جملہ سن لیجیے گا جو حضرت امام اہل سنت نے حضرت حافظ شیرازی کے حوالے سے لکھا۔ بھئی ہم کیا جانتے ہیں علی اور معاویہ کا جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کو لے کر انگلیاں اٹھانے والے اور اس بارگاہ بارگاہ مسوری سے یہ پیغام دے رہا ہوں، اے رافضی تم تو سن لو، ابھی تم یہ مت سمجھنا رضا کے شیر بن گئے ہیں۔ کل بھی صحابہ کی دفاع کے لیے کھڑے تھے، کل بھی محبت اہل بیت کے دفاع کے لیے کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ دفاع صحابہ اور دفاع اہل بیت میں انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ کیا کہا تھا حضرت حافظ شیرازی نے؟ انہوں نے فرمایا تھا گدائے خاک نشینی تو حافظہ مخروش رموز سلطنت خسروا دارن۔ انہوں نے کہا تھا سن، جو خاک نشینی ہوتے ہیں اس کو میں آسان کر دیتا ہوں، کتوں کا کام اختلاف میں پڑنا نہیں، آقاؤں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ خاک پر بیٹھنے والے حافظ شیرازی سن، شور مت مچا، شور و ہوگا مت کر، سلطنت و بادشاہت کے راز کو بادشاہ ہی جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی صحابہ اکرام کا گستاخ ملے، اہل بیت کا گستاخ ملے، تو چونکہ عنوان صحابہ کے اکرام کی تعظیم کا ہے، اس لیے پیغام لے کر کے جائیے گا۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقلت لعنۃ اللہ علی شرکم، اگر تمہیں صحابہ کا گستاخ مل جائے تو کہنا تیری اس بدتمیزی پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور میرے امام نے یہ جملہ بول رہا ہوں، میرے امام نے کہا تیرا منہ ہے کہ تو بولے، یہ باتیں سرکاروں کی ہے۔ تیرا منہ ہے کہ تو بولے، یہ باتیں سرکاروں کی ہے۔ سرکاروں میں بولا نہیں جاتا، ادب سے بیٹھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور بریلی کی زبان میں کہا جاتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا تھا، اصحاب حضور لجوہ اور لاؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ماشاءاللہ۔